عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم شکر کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن مقدس سورۃ زمر کی آیت مبارک بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر کرنے والا ہو خواہ نا شکرہ ہو۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تمہارے رب نے آگاہ کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو عربی زبان میں شکر کا لفظ یہ کئی معنوں کے لیے مستعمل ہے، مثلا اظہار احسان مندی اور جذبہ سپاس گزاری، اور اگر شاکر کا فاعل اللہ جل جلالہ ہو، اگر شاکر کا فاعل اللہ جل جلالہ ہو تو اس کے معنی بندوں پر انعام کرنا اور ان کی عبادت گزاری کا پورا صلہ دینا ہے۔ اصطلاح شریعت میں شکر کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی سی نیکی پر بھی پورا اجر ملے، کہ تھوڑی سی نیکی پر بھی پورا اجر ملے اور ہر نعمت اور انعام کی قدر شناسی کی جائے۔ اللہ جل جلالہ جو ہمارے محسن ہیں، اس کے بے شمار انعامات کا دل، زبان اور عمل سے بھی اعتراف کیا جائے، کہ اللہ جل جلالہ کے جو بے شمار انعامات ہم پہ برس رہے ہیں ان کا دل سے، زبان سے اور عمل سے اعتراف کیا جائے۔ یعنی دل جو ہے وہ ہمیشہ احسان مندی، جذبہ سپاس گزاری سے معمور ہو، اور پھر زبان سے شکر کیا ہے کہ زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے کہ جو ناشکری میں داخل ہو، بلکہ اس پر ہمیشہ شکر گزاری کے کلمات جاری ہوں۔ اور اعمال سے کس طرح اللہ کا شکر کیا جائے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں، ایسے کام سرزد نہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار جس سے نہ ہو۔ قرآن پاک میں شکر کے بالمقابل کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ قرآن پاک میں شکر کے بالمقابل کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ اگر یہی ہمارے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اس سے ایسے افعال سرزد ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ اس کے معنی ڈھانپنا ہے، چھپانا ہے، انکار کرنا، اور اصطلاحاً اس سے مراد احسان فراموشی ہے، جسے کفران نعمت کہا جاتا ہے، جو خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی خواہ شکر کرنے والا ہو خواہ نا شکرہ ہو۔ تو کفر جو ہے یہ اسلام کے نزدیک بدترین خصلت ہے، اور اس کے برعکس شکر یہ اعلیٰ ترین خصلت ہے۔ کفر اسلام کے نزدیک بدترین خصلت ہے، تو اس کے برعکس شکر جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا، اس کی انعامات پہ یہ اعلیٰ ترین خصلت ہے، اور شکر جو ہے یہ قدر شناسی کا اظہار ہے۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو وہ کبھی بھی ناشکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اللہ جل جلالہ کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرے گا، ہر مشکل میں تو پھر وہ ناقدری کی بجائے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر گزار ہوگا۔ مالک الملک کی احسان فراموشی کا کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ احسان فراموشی کرنا یہ کافروں اور خدا کے باغیوں کا وتیرہ ہے۔ اسلام میں ہر ایک کا شکر مطلوب ہے، محسن حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ ہر ایک نعمت،
ہمیں کس نے دیے؟ اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ ہے، اور اس شکر پر اللہ جل جلالہ نے مزید عطا کا بھی وعدہ کیا ہے کہ انسان اپنی بہت سی ضروریات میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، مشکل اور مصیبت میں امداد کرنے والا انسان جو ہے وہ مجازی محسن ہوتا ہے، حقیقی محسن کون ہے؟ اللہ ہے، اور مشکل و مصیبت میں امداد کرنے والا انسان جو ہے وہ مجازی محسن ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو جب بھی جو کوئی انسان آپ کے کام آئے، آپ کے ساتھ مدد کرے، آپ کی مصیبت میں آپ کا ہاتھ بٹائیں، آپ کو تسلی دے، تو لازم ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کی اہمیت اور فضیلت قرآن مقدس میں بار بار فرمایا گیا کہ واللہ شکور حلیم، اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بردبار انسان کو ادائیگی شکر کی تاکید کی ہے تاکہ وہ اللہ جل جلالہ کے انعامات کا معترف ہو، اس کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور پھر فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بنائے کان، تمہاری بنائی آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیکر شکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی جذبہ شکر بکثرت تلقین کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بلند آواز سے پکارا جائے گا کہ حمادون کھڑے ہوں، حمادون کھڑے ہوں۔ ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی، ان کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، پس وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمادون کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے ہوں، جو ہر حال میں خدا کا شکر کرتے رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے تھے کہ مال و دولت کے بجائے شکر گزار دل کو غنیمت سمجھو، کہ مال و دولت کے بجائے شکر گزار دل کو غنیمت سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے بکثرت دعائیں پڑھا کرتے تھے، ہر عمل کی دعا، مثلا کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے، نئے کپڑے پہنتے دعا پڑھتے، سو کر اٹھتے دعا پڑھتے، مسجد میں داخل ہوتے، بیت الخلاء سے نکلتے، ہر ایک عمل کی دعا۔ تو ان تمام دعاؤں کا مقصود کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کے انعامات کا شکر ادا کیا جائے، کہ اللہ جل جلالہ کے انعامات کا شکر ادا کیا جائے، اور زبان کا یہ شکر ان کی قلبی کیفیت اور دلی محبت کا انعدار ہوتا ہے۔ زبان کا یہ شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی قلبی کیفیت اور دلی محبت کا انعدار ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی وصیت کی،
وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ اپنے ذکر اور نعمت کے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما، کہ اللہ اپنے ذکر، نعمت کے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین اور اخلاق حسنہ کے لحاظ سے سید المرسلین ہیں تو شکر کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں اعلیٰ اور فائق ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے شکر خداوندی کا زندہ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ذکر و شکر میں مشغول رہتے، اور اس مقصد کے لیے پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے، اور ایسی عبادت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ رات کو کثرت قیام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلوں کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ جل جلالہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جس قدر بھی ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بندہ ضعیف پھر بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اور منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ انسان اگر اپنی ہستی اور کائنات پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ محض اللہ جل جلالہ کا انعام ہے جو بلا استحقاق اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیں ضرورت پڑنے پر کوئی چیز یا مدد دیتا ہے تو ہم فوراً اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زبان سے بھی اور دل میں اس کے احسان مند رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیں۔ اس کے برعکس اللہ جل جلالہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو انہیں پورا نہ گن سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اور اس کی تصدیق شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ انسان ایک مرتبہ سانس لیتا ہے نا تو اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، ایک اس بات کا شکر کہ تازہ ہوا جسم میں داخل ہوئی، اور دوسرے اس احسان کا شکر کہ غلیظ ہوا جو ہے جسم سے خارج ہوئی، کہ تازہ ہوا جسم میں داخل ہوئی اور غلیظ ہوا جسم سے خارج ہوئی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم میں بند ہو جاتی تو انسان کا جینا جو ہے وہ محال ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کی ہر نعمت اپنی خصوصیات کے لحاظ سے منفرد ہے، اور نعمتوں میں کثرت یہ انسانی طبع کے مطابق ہے۔ اللہ جل جلالہ بار بار انسان کی توجہ ان نعمتوں کی طرف دلاتا ہے تاکہ وہ تدبر کرے، اور جب تدبر کرے گا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شکر باری تعالیٰ ہوگا۔ خود انسانی جسم کی ساخت، اعضاء میں تناسب، اس کی صحت، فہم و عقل، سب اللہ جل جلالہ کے بے پایاں احسانات ہیں، اور تقاضا کرتے ہیں کہ انسان سراپا سپاسگزاری کا مظہر بن جائے، اور مسلمان کی پوری زندگی پر شکر محیط ہے۔ دین اسلام کی ہر بات شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ شکر اخلاق، اعمال اور عبادات کا بنیادی جز ہے، اور ان انعامات کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہی شکر ہے۔ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، صاحب دولت اپنی دولت راہ خدا میں صرف کرتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ ایک صاحب علم ہے، جب اپنے علم سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کا شکرانہ ہے، اور اسی طرح ایک صاحب قوت ہے، جب وہ اپنی اعضاء کو نادار اور کمزور کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ قوت کا شکر ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ کام اور ہر وہ عمل جو انسان اللہ جل جلالہ کی فرمان برداری میں کرتا ہے، جس کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، سب اسی کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔
اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فرمایا اللہ جل جلالہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو مسلمان کی پوری زندگی عبادت سے مشغول ہے، اور عبادت شکر ہے، لہذا شکر کے بغیر جو ہے دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کی دنیاوی کامیابی اور اخروی فلاح اسی میں ہے کہ جذبہ شکر کے تحت اپنا سب کچھ، اپنا تن من اور دن راہ خدا میں لٹا دے۔ تو عزیز طلباء، آگے شکر کی اقسام ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔